زائر بن حرام مدینہ منورہ کے نواح میں ایک دیہات میں رہتے تھے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ جب موقع ملتا مدینہ منورہ کی جانب چل پڑتے۔ گھر سے نکلتے تو ایک پوٹلی کندھے پر ہوتی، وہ دیہات کی سوغاتیں جمع کرتے، ساگ، سبزی، شہد اور اسی طرح کی دوسری چیزیں اس پوٹلی میں ڈال لیتے، پھر تیز تیز چلتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوتے، ہدیہ پیش کرتے اور دیر تک رخ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکتے رہتے۔ جانے کی اجازت طلب کرتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو شہر کے تحائف پیش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ زائر ہمارا دیہاتی دوست ہے کہ وہ ہمارے لیے باہر کی چیزیں لاتا ہے، اور ہم اس کے لیے شہری دوست ہیں کہ ہم اس کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں۔ زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ زائر دیہات سے لایا ہوا سامان بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے اس طرح کولی بھری کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائر کی بے خبری میں اس کے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ ان کے دونوں بغلوں کے نیچے سے نکال کر ان کی آنکھیں چھپا لیں تاکہ وہ پہچان نہ سکیں۔ زائر نے بلند آواز میں کہا، مجھے چھوڑ دو، یہ شخص کون ہے؟ پھر کوشش کر کے کنکھیوں سے دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، پھر اور اپنی پیٹھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے چمٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگانی شروع کر دی کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ سبحان اللہ۔ آقا دو جہان نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ اس پر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھ کو ناکارہ پائیں گے، یعنی بالکل سست اور بیکار مال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک ناکارہ نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔